وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ، اسی طرح ہم کر دیتے ہیں، بنا دیتے ہیں ہر بستی میں اکابر مجرمیہا. یہ جو اس کی نحو ہے نا، اس میں تین طرح سے اس کا ترجمہ ممکن ہے. اگر آپ اس کو اکابر مجرمی کہا کو مانے مرکب اضافی، تو اس بستی کے مجرموں کے بڑے، مجرموں کا ایک نیٹ ورک ہے چوروں کا، ان چوروں کے بھی مور ہیں اور ان سے بھی بڑے ہیں، تو وہ جو سب سے بڑے چور ہیں ان کو بنا دیتے ہیں اس بستی کا بڑا، اس بستی کا لیڈر، حکومت ان کو دے دیتے ہیں. ایک معنی یہ ہوگا. وَجَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، ایک معنی یہ ہوگا اس بستی کے بڑے مجرموں ہی کو اس کا بڑا بنا دیتے ہیں. جو کلاس کے مجرم ہوتے ہیں ان کو بڑا، یہ مرکب توصیفی ہوگا اگر. اور ایک معنی اس کا یوں بھی ہوگا کہ جو بڑے ہوتے ہیں انہی کو مجرم بنا دیتے ہیں. یہ خبر بن کے آئے گا، اکابر کی خبر بن کے آئے گا. وہ جو بڑے تھے وہ مجرم ہو گئے. مفہوم ایک ہی ہے کہ جو لیڈر ہیں وہی سب سے بڑے مجرم ہیں. تو وہ معاشرہ در حقیقت ایک شیطانی معاشرہ، جس معاشرے کے بڑے لیڈر اس معاشرے کے بڑے مجرم ہوں، وہ ایک شیطانی معاشرہ ہے. لِيَمْكُرُوا فِيهَا، اور یہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے اس بستی میں مکر و فریب کا جال بنیں، تدبیریں کریں، پلاننگیں کریں. خواب سے محکوم اگر بیدار ہو تو ان کی ساحری اسے پھر سلا دے. اب جو ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں سوچ لیں، ابھی جو اب بنا ہوا ہے کیا پتا اللہ کیا کرے، اللہ تعالیٰ ان کے مکر و فریب سے بچائے. یمکروا فیہا، لیکن جو نظر آتا ہے وہ بہت یہ بہت سطحی بات ہے جو نظر آ رہی ہے. اس کی گہرائی میں بڑا طوفان ہے، بڑا تلاطم ہے، بڑی ہولناکی ہے، بڑی تباہی ہے. دنیا کے اعتبار، دنیا کو سامنے رکھ کے دیکھیں نا تو سمجھ میں آئے گا، ویسے نہیں سمجھ میں آئے گا. دنیا جس چیز کے خلاف، جس نظریے کے خلاف، جس سوچ کے خلاف جنگ کر رہی ہے نا، وہ نظریہ، وہ سوچ، پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے آئین کے اندر موجود ہے، اس کی شکیں موجود ہیں، یہ دنیا کو گوارا نہیں ہے. دوسری بات، آپ کی قوم کے اندر پیوست ہیں، قوم کے اندر پیوست ہیں، یہ بھی دنیا کو گوارا نہیں ہے. اور آپ جب انہیں مطمئن کرتے ہو کہ ہم نے یہاں سے وہ سوچ ختم کر دی، زہر ختم کر دی، وہ توہین رسالت کا ایک کام کر کے ٹیسٹ لے لیتے ہیں، جیسے الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں نا، وہ ٹیسٹ لے لیتے ہیں. ہمارے ری ایکشن سے انہیں پتہ چل جاتا ہے ہم نے جھوٹ بولا ہے. یہ اس قوم کے اندر وہ جذبات ابھی بھی پیوست ہیں. آسان بات کروں، میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ دوں، دنیا یہ گوارا نہیں کر سکتی اس وقت کہ آپ کے آئین کے اندر اس طرح کی دفعات موجود ہوں کہ یہاں پر کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا. بے شک آپ عمل نہ کریں، آئین کے اندر یہ موجود ہونا بھی انہیں گوارا نہیں ہے. دنیا کے لیے یہ بات ناقابل قبول ہے کہ آپ کے آئین کے اندر یہ دفعہ موجود ہو 295 کہ جس کے تحت توہین رسالت کا مرتکب سزائے موت کا حقدار ہے. نکال کے لے گئے نہیں آسیہ کو، یہ تو عملی صورت ہے، لیکن دفعہ میں تو آئین میں تو موجود ہے. وہ کہتے ہیں ریموو کرو، اسے نکالو. یہ کیا بیوقوفی ہے؟ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اسی ملک، ہمارے ملک میں یہودی رہتے ہیں جو انہیں کہتے ہیں کہ یہ انسان کے بیٹے ہیں. آپ سوچیں نا حضرت مریم پہ کتنا بڑا بہتان ہے جو تو ہم انہیں رہنے دیتے ہیں، ہم کچھ نہیں کہتے. تو آپ کیوں لوگوں کو جو ہے ان کی سوچوں پر قدغنیں لگاتے ہو؟ آزادی اظہار رائے، جو مرضی بکیں، خبردار یہ دفعہ نکالو. یہ کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا ہوا ہے. یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ 20 سال سے یہ اس پر کام ہو رہا ہے. اور یہ کچھ نادان دوست بھی ہیں جو کہتے ہیں جی آئین غیر اسلامی. وہ بھائی غیر اسلامی ہے، لیکن یہ اس وقت تو کافروں کو بھی اس سے تکلیف ہو رہی ہے، ان چیزوں سے تکلیف، وہ بھی چاہتے ہیں یہ ختم ہو. تو ادھر آپ کے جذبات ہیں. آپ سوچیں، آپ ذرا ان حالات میں اگر کوئی آئین کے اندر ایسی تبدیلی کرے تو یہ قوم گوارا کرے گی؟ نہیں کر سکتی. پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات سنیں، اس قوم کے پاس ایٹم بم بھی ہے. تو ویسے تو وہ کہتے ہیں محفوظ ہاتھوں میں، جس کا مطلب یہ ہے جن ہاتھوں میں ہے وہ ہمارے ہی ہاتھ ہیں. لیکن دوسری طرف بات یہ ہے کہ خطرہ ہے کہ کسی وقت کسی دہشت گرد کے ہاتھ نہ لگ جائے. مجھے وہ رہ کے وہ رضوی صاحب کی وہ بات یاد آتی ہے
کہ ہم کہیں گے جی ہم سود نہیں دیتے. وہ کسی نے کہا نا معاشی مسئلے کا حل کیا ہوگا, مولوی صاحب نے سادہ سا حل پیش کیا. ہم کہیں گے جی اللہ نے منع کیا ہوا ہے, ہم سود نہیں دیتے, آپ کی اصل رقم آپ کو لوٹا دیں گے, جب سہولت ہوگی دے دیں گے. تو پھر اس نے خود ہی سوچ کے اگلی بات بھی کہہ دی, اگر کوئی تنگ کرے تو پھر دس دیں گے آیا جے گوری, آیا جے گوری. تو اب آپ نے دنیا کو دھمکی بھی لگا دی ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جب بھی صحیح معنوں میں عوام کی حکمرانی ہوئے گی تو خطرہ ہے کہ آیا جے غوری. اور غوری پھر یہ نہیں کہ زکام والی وہ لے کے آئے گا, اس کے اوپر جو ہے وار ہیڈ جو لگا ہوگا وہ تباہی پھیرے گا. لہذا آپ کے پاس یہ ویپن نہیں ہونا چاہیے. یہ جو FATF کی کہانی ہے یہ اصل میں یہ کہانی ہے, یہ دہشت گردی کی کہانی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں یہ والا 80% آپ نے کر لیا ہے, جو 20% رہ گیا وہ کر کے دو کہ آپ کو گرے لسٹ نکال کے آپ کو انسان کے پتروں میں شامل کریں, وگرنہ آپ بلیک لسٹ میں جاؤ گے. اب آپ اپنے حکمرانوں کو دیکھ لیں, اکابر مجرمی ہیں, ان میں سے کون ہے جو اتنا بڑا قدم اٹھائے اور کھڑا ہو اور ریزسٹ کرے اور مقابلہ کرے. انہوں نے تو یو ٹرن نہیں لینا ہے, یہی انہیں آتا ہے. لیکن عوام سے ڈر لگتا ہے. اب یہ بنانے جا رہے ہیں مولویوں کو نشان عبرت. جیسے جب دیوبندیوں کے خلاف آپریشن کیا تھا تو پہلے نشان عبرت بنانے کے لیے لال مسجد والوں کو اٹھایا, پھر ان کے ساتھ وہ کیا کہ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کے ذریعے سے مینج کرنا آسان ہو گیا. سب کو مولانا حکومت نے ڈرایا نشان دکھا کے. مولانا نے کہا بچنا ہے تو میری پروں تھلے آ جاؤ, اور خود انہوں نے MMA بنا کے تو کام چلایا اپنا جو بھی چل رہا تھا. وہ دور لد گیا. 20 سالوں میں وقت کے دریا سے پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر گیا. اب لوگ داڑھی کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں, اب مدرسوں کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں, اب ختم نبوت والی یہ جذباتیت بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. اب ایک جماعت بنی یا بنائی گئی, ان کو اٹھایا گیا, وہ اپنے شوق سے کریں, یہ بھی مطلب کہ وہ ایجنٹیں ہیں, فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے, اپنے ہی رخ پہ آگے بڑھنے دیا جاتا ہے. اب ماحول بن گیا, ان کے پیچھے لا کے باقی مذہبی بھی کھڑے کیے جائیں گے. اور یہ اگر کنٹرول ہو جاتا ہے, نشان عبرت بنایا جاتا ہے, ڈراوا دے دیا جاتا ہے, دھمکا دیا جاتا ہے, اگلا مرحلہ پھر آسان ہو جائے گا. آئین کے اندر بھی تبدیلی کر لو, اور کل معاشی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے لیبیا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ٹرنک بھر کے اپنا جو بھی تابوت سکینہ ہے وہ بھی امریکیوں کے حوالے کر دو, تو پھر رکاوٹ کون بنے گا, پھر ریزسٹ کون کرے گا, اٹھے گا کون, کوئی نہیں. اب ریاست اندھا دھند اپنی طاقت کا استعمال کرے گی. مت سمجھے یہ جیسے لال مسجد میں ہوا تھا ویسے کرے گی, تاکہ گرے لسٹ سے نکلیں, تاکہ دنیا کے ساتھ قدم ملا کے چل سکیں. یہاں پہنچ گئے ہیں. اب دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ کے اس سے فیصلہ ہوتا ہے, لیکن تدبیر یہ ہے, ان کان قیدہم لتزول منہ الجبال, ان کا جو قید تھا اور ان کا جو مکر تھا اس سے پہاڑ ٹل جائیں. لگتا یہ ہے, واللہ عالم آگے کیا ہوگا. لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. وہ مکر نہیں کر رہے مگر اپنے گرد جال بن رہے ہیں, لیکن جانتے نہیں ہیں, پھنس خود رہے ہیں. کیونکہ جب یہ سارا کچھ کر لیں گے اس کے بعد اگلا مرحلہ ان کو بھی نہیں پتا. جیسے جب کوئی لال مسجد والوں کو نہیں پتا تھا نا کہ ہمارے ساتھ ہونا کیا ہے, بعد میں انہیں مبشرات آ رہی تھیں. مبشرات, وہ بیت معمور کون سا تھا جس سے وہ مبشرات آ رہی تھیں, وہ اب سمجھ سکتے ہیں آپ. وہ آسمان سے نہیں آ رہی تھیں, وہ بھی کسی شیطانی رستے ہی سے مبشرات آ رہی تھیں. اب وہی مبشرات یہاں بھی آ رہی ہوں گی. اگر ایک طرف یہ اس طرح کے کام کیے جا رہے ہیں تو یہاں بھی کچھ ہوں گے مبشرین جو آ کے بشارتیں دے رہے ہوں گے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, قدم بڑھاؤ مولوی صاحب, اسی تڈے نالا. اور ہوں گے بھی ابھی. وہ آخری مرحلے میں جیسے غزوہ بدر سے ان کا لیڈر واپس چلا گیا تھا تو یہ بھی واپس چلے جاتے ہیں, یہاں لال مسجد سے بھی واپس چلے گئے تھے. اسی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ جو اگلا جو نتیجہ جو نکلے گا تو وہ یہ ہے کہ پھر مبشرات والے پیچھے ہٹ جائیں گے اور مولوی صاحب اکیلے رہ جائیں گے.